والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بخیل ہے وہ شخص، بخیل کا مطلب ہے کنجوس۔ فرمایا کہ بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور میرا ذکر کیا جائے اور وہ شخص مجھ محمد کی ذات پر درود نہ پڑھے۔ الحمدللہ ہم سب عاشق ہیں، نبی پاک کو ماننے والے بیٹھے ہیں، تو اس عقیدت کے ساتھ درود پاک پڑھا کریں کہ ہم یہاں سے پڑھتے ہیں اور مدینے والے آقا مدینے میں ہمارا درود سماعت کرتے ہیں۔ اسی لیے اسی محبت کے ساتھ، اسی سوچ کے ساتھ مل کے بآواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ آج جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے اس کا عنوان بھی درود پاک کی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، کتنی دفعہ؟ ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے اوپر اپنی 10 رحمتوں کو نازل فرماتا ہے اور اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ کتنی دفعہ درود پڑھنے کی فضیلت؟ ایک مرتبہ۔ 10 گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے 10 درجات کو بلند کر دیتا ہے، صرف ایک مرتبہ درود پڑھنے کی فضیلت۔ اور نبی پاک نے فرمایا رمضان میں جو نیکی کی جائے اس کا ثواب 700 گنا ملتا ہے، اور اگر ہم ایک مرتبہ درود پڑھیں تو 10 نیکیاں، اور اس 10 نیکی کو اگر ہم 700 پر ملٹیپلائی کریں تو 7000۔ تو سوچئے اگر ہم ایک مرتبہ درود پڑھتے ہیں تو اللہ کتنا ہم پر فضل کرتا ہے۔ اور اب ہم آخری رمضان مبارک کے آخری جمعے میں موجود ہیں، اسی لیے کثرت کے ساتھ کوشش کریں کہ جب تک افطار سے پہلے کثرت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں۔ ایک صحابی رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں فرائض ادا کرنے کے بعد، جو فرض عبادات ہیں وہ ادا کرنے کے بعد میں چوتھے حصہ آپ کی بارگاہ میں جو اپنے ذکر اذکار ہیں ان میں سے چوتھا حصہ آپ کی بارگاہ میں درود پاک پڑھتا ہوں، تو بھئی میرے لیے عمل ٹھیک ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اس کی مقدار کو زیادہ کر دو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ پھر فرمایا تو صحابی رسول عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب میں آپ پر آدھا حصہ درود پڑھوں گا اور آدھا حصہ کوئی دوسرے ذکر اور اذکار کروں گا، تو کیا یہ میرے لیے ٹھیک ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم درود کی مقدار بڑھا دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ پھر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اب میں 3 حصے آپ پر درود پڑھوں گا اور ایک حصہ بقایا ذکر و اذکار کروں گا، تو کیا یہ میرے لیے ٹھیک ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا اگر تم اس کی مقدار اور زیادہ کر دو تمہارے لیے اس سے زیادہ بہتر ہے۔ تو پھر صحابی رسول نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب میں آپ پر تمام حصے درود ہی پڑھوں گا، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس قدر درود پاک کی فضیلت ہے۔ اور نبی پاک نے فرمایا کہ جو دنیا میں رہ کر جتنا مجھ محمد کی ذات پر درود پڑھتا ہوگا
اتنا ہی وہ میرے قیامت کے دن میرے قریب ہوگا۔ ہم سب کی یہ خواہش ہے کہ ہم قیامت والے دن اپنے نبی کے ساتھ ہوں، تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے نبی کے ساتھ ہوں تو اس حدیث پر عمل کریں کہ نبی پاک نے فرمایا جو جتنا مجھ پر درود پڑے گا وہ اتنا ہی میرے قریب ہوتا جائے گا، اور فرمایا کہ جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھی بھول گیا۔ اس لیے کبھی بھی درود پاک ہمیشہ صبح اٹھتے شام درود پاک کی ورد کیا کریں، اس کی تسبیح کیا کریں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے ایسے پاک کرتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ اور درود پاک ایک ایسی عبادت ہے جو مقبول ہی مقبول ہے۔ کسی نے اگر حج کیا ہے تو وہ اپنے حج کے قبول ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا، کسی نے کوئی نماز پڑھی ہے تو وہ اپنے نماز کے قبول ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا، گویا کہ اس نے کوئی بھی عبادت کی ہے تو وہ اپنے اس عبادت کے قبول ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا، لیکن درود پاک ایک واحد عبادت ہے جو قبول ہی قبول ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ جس کا ہمیں یقین ہے کہ جو عبادت ہماری قبول ہی قبول ہے ہم اس کا کثرت کے ساتھ یاد کریں۔ اور یہ رمضان مبارک کے آخری لمحات ہیں تو اس میں آپ لوگوں کو چاہیے، اور جمعے والے دن نبی پاک نے فرمایا کہ جو جمعے والے دن عصر کی نماز کے بعد مجھ محمد کی ذات پر 80 مرتبہ اپنی جگہ سے اٹھے بغیر 80 مرتبہ مجھ محمد کی ذات پر درود پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 200 سال کہ 200 مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے 200 سال کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اسی لیے آج ہمارے پاس موقع بھی ہے تو اپنے ان لمحات کو غنیمت جانیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کثرت کے ساتھ اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ ایک مرتبہ آخری مرتبہ سورہ مریم کے لیے مل کے پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔